الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. سوال آپ کے، جواب ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس پروگرام جو دینی سوالات و جوابات سے متعلق ہے، آج کے دن ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم و مکرم حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے بانی و ناظم ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ورکنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں. اس کے علاوہ آل انڈیا اسلامک فقہ اکیڈمی کے وہ نائب صدر بھی ہیں. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس اسٹوڈیو میں، اور آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ وہی ارشاد فرمائیں گے. لیجئے شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے، جس میں عبدالفتاح صاحب آصف نگر سے پوچھ رہے ہیں، آصف نگر حیدرآباد سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم معاشرے میں عموماً بسم اللہ کا کافی رواج ہے. دریافت طلب یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اور ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے. ان پہلوؤں پر روشنی ڈال کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے جو ابھی سوال جناب عبدالفتاح صاحب کا نقل کیا ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق مسلم معاشرے، سوسائٹی یا سماج سے بہت ہی گہرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ او ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر. کوئی کام اچھا اور بہتر ہو، محتم بالشان ہو، اگر اس اچھے اور بہتر اور محتم بالشان کام کا آغاز اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے نہ کیا جائے تو وہ کام ناتمام رہتا ہے. اقطع اور ابتر کا ترجمہ اگر ہم اردو زبان میں کریں تو یہی کر سکتے ہیں کہ نامراد رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے، اور وہ اس کام میں برکت نہیں آتی. اگر کام میں خیر و برکت لانا ہے اور کام کے فیوز، برکات اور اثرات اور نتائج کی اچھی امید کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اپنی زندگی میں بہتر جو کام ہے اس میں اس کا آغاز کرنا چاہیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت بھی، وضو سے پہلے بھی، سواری پہ جب آپ سوار ہوتے تھے اس وقت بھی، یعنی پوری زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دائرے میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بہت زیادہ رحم کرنے والے اور رحیم ہیں، ان کی رحمانیت اور رحیمیت کا دائرہ پوری دنیا میں عام ہے۔ خود قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت خود بخود ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ایک مسلمان اللہ کی اعانت کا، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ اقرار کرتا ہے، یہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، بغیر آپ کی مدد کے، بغیر آپ کی نصرت کے، بغیر آپ کی اعانت کے کوئی ہم کام کر ہی نہیں سکتے۔ اپنی صلاحیت اور اپنے اسباب اور وسائل سب اختیار کرتا ہے وہ، لیکن اعتماد کرتا ہے خدا پر، اللہ پر، اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اپنی بے چارگی، اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف بھی ہے، اظہار بھی ہے، اعلان بھی ہے۔ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بسمک اللہم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن میں آیت نازل ہوئی اور حکم آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا جملہ آپ ارشاد فرماتے تھے۔ اسی طرح بعض محققین نے لکھا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے صرف بسم اللہ، دوسرے مذاہب جاہلیت کے زمانے میں، جی ہاں، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے کے ادوار میں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پورے جملے سے آشنا نہیں تھے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ پورا جملہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جی اگر اس وقت یہ بھی سوال کیا جائے کہ بہت سے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں لیکن جلدی میں بسم اللہ بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی علاج ہے یا اس کی کوئی تلافی کی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ نے ایک اچھا اس میں ایک گوشہ نکالا کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یا اور بھی حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں معصور ہیں، منقول ہیں، مسنون ہیں، ان کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر شروع میں بھول جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ اولہ آخرہ، یہ پڑھنا چاہیے درمیان، بسم اللہ اولہ آخرہ، تو جو فضیلت پہلے پڑھنے کی تھی وہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ان کی جانب سے ہے، نام پلی سے ایک صاحب سمیر صاحب سوال کر رہے ہیں، جی جی، نام پلی حیدرآبادی سے، جی، جس میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جو ایجاب و قبول کی اصطلاح مشہور ہے کہ یہ ایجاب یا قبول، تو آخر اس کا کیا مطلب ہے، اور خطبہ نکاح ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی خطبہ ہو سکتا ہے؟ جی، ایک گوشہ ان کا یہ ہے کہ خطبہ نکاح کھڑے ہو کر ہی ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جی، تو اگر آپ جواب ارشاد فرمائے قرآن و حدیث میں تو شکریہ کرتے ہیں۔ یہ ایجاب و قبول مرد اور عورت یا لڑکا لڑکی کے درمیان یہ ضروری ہے، دو گواہ بھی ہوں، مہر کی تعین بھی ہوتی ہے، خطبہ مسنونہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ایجاب و قبول تو ضروری ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پہلے لڑکی والے کے پاس، لڑکی کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد لڑکے سے کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں نام لے کر، تو وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے پہلی جو پیشکش ہوتی ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور بعد میں جو اس کا جواب دے اس کو قبول کہتے ہیں۔ شروع جس طرف سے ہو وہ ایجاب ہے، اور جواب جو ملے گا وہ قبول ہے۔ جی ہاں، خطبہ مسنونہ کا جہاں تک تعلق ہے
اس میں جو بعض آیتیں پڑھی جاتی ہیں جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات نقل کیے جاتے ہیں، جی یہ مسنون ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر خطبہ نکاح کے موقع پر نکاح کے موقع پر اگر خطبہ نہ پڑھا جائے جب بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن سنت کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی تمام زندگی میں اور زندگی کے تمام گوشے اور تمام پہلو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے محبوب طریقے کو سامنے رکھیں۔ اس لیے خطبہ مسنونہ جو عام طور پر مشہور اور معروف ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق خطبہ نکاح کے موقع پر کہ اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں کہ اگر خطیب قاضی قاری نکاح اگر چاہے تو خطبہ نکاح کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی جی جو اقرار نامے جو کراتے ہیں وہ بیٹھ کے کرائیں گے، جیسے میں نے جو آخر میں قاضی صاحب کے اتنے مہر میں دیا یہ دیا وہ بیٹھ، ہاں وہ تو سکون کی وجہ سے اس میں راحت ہے، آسانی ہے، عافیت ہے۔ لیکن جو آیات پڑھیں گے وہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس موقع پہ یہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بہت ایک خوشی و مسرت کی لہر ہر ایک پر ہوتی ہے۔ تو کون سے ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم مبارکبادی دیں دولہا دلہن کو اس نکاح کے موقع پر، کہ کن الفاظ میں ان کو مبارکبادی دینی چاہیے؟ واقع یہ ہے کہ یہ نکاح کا یہ موقع جو ہے خوشی و مسرت کا ہوتا ہے، اور اس میں صرف طرفین اور جانبین اور میاں بیوی سے متعلق افراد ہی جمع نہیں ہوتے ہیں بلکہ دوست احباب بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر خوشی کے جو الفاظ ہو سکتے ہیں، مبارکبادی کے جو الفاظ ہو سکتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے خوشی اور مسرت میں شامل ضرور ہونا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مبارکباد دی ہے۔ ابھی آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ خطبہ نکاح کے بعد آپ بعض مفید باتیں بھی ارشاد فرماتے تھے۔ تو اگر ہمارے یہاں رواج ہو، تو ہمارے یہاں زیادہ پہلے کا رواج ہے، لیکن اگر خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد وہ جو آیتیں ہیں تقوی اور پرہیزگاری کا بار بار ذکر آتا ہے، یہ تقوی ہماری زندگی کے لیے ماسٹر کی شاہ کلید ہے۔ وہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ آپس کے حقوق اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ جبکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ خود اس موقع پر مبارک ان الفاظ کے ساتھ ساتھ جو بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما یا بینہما فی خیر، ان الفاظ میں مبارکبادی دونوں الفاظ کہہ سکتے ہیں، جی بینہما اور علیک، علیکما جمع بینکما یا بینہما فی بینہما خیر، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور بھی الفاظ آتے ہیں ویسے۔ جی جزاک اللہ، آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے، جناب علاء الدین صاحب مشیر آباد سے پوچھ رہے ہیں، جس میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی آپ ضروری سمجھتے ہیں وہ ارشاد فرمائے تو مہربانی ہوگی۔ عقیقہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ عقن کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سر کا بال جو سر میں نکلتا ہے وہ پھاڑ کر نکلتا ہے۔ اسی طرح سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں بھی کاٹنے کا عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو عقیقے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو لفظی بات ہوئی۔ یہ عقیقہ یہ مسنون مستحب ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ آپ نے فرمایا۔ آپ کے ارشاد گرامی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ کرنے سے پہلے بچہ وہ مرہون ہوتا ہے، رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب عقیقہ اس کا ہو جاتا ہے تو گویا رہن سے چھڑا لیا جاتا ہے، یعنی قید ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، اس طرح کی چیزوں سے بچہ جو ہے یعنی پاک ہو جاتا ہے اور ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ حاضرین کرام، یہ تھے جناب مولانا محمد رضوان القاسمی دامت برکاتہم،
جو آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے. آج کے لیے بس انشاءاللہ اتنا ہی. اور اگر آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ خطوط لکھ کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں, آپ کے جوابات دیے جائیں گے. ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. محفل سما. صلی علی حضور کا ثانی کوئی نہیں, اس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہیں, اس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہیں. صدقے ہے دو جہان بھی, صدقے ہے کائنات, صدقے ہے دو جہان بھی, صدقے ہے کائنات. دنیا میں کوئی آپ سا انسان ہی نہیں. ہر طرف ہے ہر جگہ, ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا. تفسیر قرآن ہے عجیب, تفسیر قرآن ہے چہرہ رسول اللہ کا. 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 تفسیر قرآن ہے رسول اللہ. خود خدا دے گا مجھے صدقہ رسول اللہ کا. صدقہ رسول اللہ کا. خود خدا یہ خود خدا دے گا مجھے صدقہ رسول اللہ کا. دیکھوں گا جس روز میں اجی, دیکھوں گا جس روز میں روزہ رسول اللہ کا. دیکھوں گا جس روز میں روزہ رسول اللہ کا. دیکھوں گا جس روز میں روزہ رسول اللہ کا. دیکھوں گا جس روز میں جلوہ رسول اللہ کا. دیکھوں گا جس روز میں جلوہ رسول اللہ کا. دیکھوں گا جس روز میں جلوہ رسول اللہ کا. اپنی معراج جبی پانے کی خاطر شوق سے, اپنی معراج جبی پانے کی خاطر شوق سے. اپنی معراج جبی, یہ اپنی معراج جبی پانے کی خاطر شوق سے. چوما ہے جبریل نے, یہ چوما ہے جبریل نے تلوار رسول اللہ کا. چوما ہے جبریل نے تلوار رسول
या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ज़मीं पर हर एक पर वो साया किए हैं, ज़मीं पर हर एक पर वो साया किए हैं। ये दोनों जहां में उजाला किए हैं, वो दोनों जहां में उजाला किए हैं। ये दोनों जहां में उजाला किए हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्ले अला हुजूर का सानी कोई नहीं, सल्ले अला हुजूर का सानी नहीं कोई, सल्ले अला हुजूर का सानी नहीं कोई। उस रोशनी के बाद कोई रोशनी नहीं, इस रोशनी के बाद कोई रोशनी नहीं। इस रोशनी यासीन और ताहा मुज़म्मिल रहमतुल लिल आलमीन, हो रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। यासीन और ताहा मुज़म्मिल रहमतुल लिल आलमीन। कौन समझा है भला, अभी कौन समझा है भला रुतबा रसूल अल्लाह का, कौन समझा है भला रुतबा रसूल अल्लाह का। अभी कौन समझा है भला रुतबा रसूल अल्लाह का, कौन समझा है भला रुतबा रसूल अल्लाह का, कौन समझा है भला रुतबा रसूल अल्लाह का। नज़ा का जब वक्त हो आए तसव्वुर में हुजूर, आए तसव्वुर में हुजूर, आए तसव्वुर में हुजूर। नज़ा का जब वक्त हो आए तसव्वुर में हुजूर। विर्द हो लब पर मेरे, विर्द हो लब पर मेरे कलमा रसूल अल्लाह का, विर्द हो लब पर मेरे कलमा रसूल अल्लाह का, विर्द हो लब पर मेरे कलमा रसूल अल्लाह का, विर्द हो लब पर मेरे कलमा रसूल अल्लाह का, विर्द हो लब पर मेरे कलमा रसूल अल्लाह का, विर्द हो लब पर मेरे कलमा रसूल अल्लाह का। सरफराज सरफराज अल्लाह आशिक है रसूल अल्लाह का, सरफराज अल्लाह हाफिज है रसूल अल्लाह का। सरफराज अल्लाह आशिक है रसूल अल्लाह का। सब में खासुल खास है, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास है रुतबा रसूल अल्लाह का, सब में खासुल खास
حق نے نہ پایا پسا جب کائنات میں یہ حق نے نہ پایا پسا جب کائنات میں ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ 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 میں حق نے نہ پایا پسا جب کائنات میں ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں سرفراز اللہ عاشق ہے رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے سب میں خاص الخاص ہے رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا سب میں خاص الخاص ہے رتبہ رسول اللہ کا ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا یہ ہر طرف ہے ہر جگہ جلوہ رسول اللہ کا تفسیر قرآن ہے تفسیر قرآن ہے چہرہ رسول اللہ کا تفسیر قرآن ہے چہرہ رسول اللہ کا تفسیر قرآن ہے چہرہ رسول اللہ کا ETV اردو پر